کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چانسلر اور گورنر پنجاب نے پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ پروفیسر عالم سعید سے وائس چانسلر کا ایڈیشنل چارج بھی چھین لیا گیا۔ پروفیسر عالم سعید یونیورسٹی میں شعبہ ڈویژن آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر ہیں۔ گورنر پنجاب کی جانب سے کارروائی کے بعد ایچ ای ڈی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ننکانہ صاحب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد افضل کو اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ چانسلر اور گورنر پنجاب نے پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ پروفیسر عالم وائس چانسلر کا ایڈیشنل چارج بھی چھین لیا گیا ہے۔ پروفیسر عالم سعید یونیورسٹی میں شعبہ ڈویژن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر ہیں۔ گورنر پنجاب کی جانب سے کارروائی کے بعد ایچ ای ڈی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جبکہ ننکانہ صاحب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد افضل کو اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ بتائیے گا۔ جی بالکل جی، چانسلر گورنر پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے خلاف جو ہے وہ بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ چانسلر گورنر پنجاب نے پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن کو ان کے عہدہ سے ہٹا دیا ہے۔ پروفیسر عالم سعید سے وائس چانسلر کا ایڈیشنل چارج بھی جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ پروفیسر عالم سعید یونیورسٹی میں شعبہ ڈویژن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ وائس چانسلر کے خلاف کارروائی 13(9) اور سیکشن 10(7) کے تحت جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ گورنر پنجاب کی جانب سے کارروائی کے بعد ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ جو ہے ڈاکٹر عالم سعید کو فارغ کرنے کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وقتی طور پر ننکانہ صاحب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد افضل کو جو ہے وہ اس کا وائس چانسلرشپ کا اضافی چارج جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد افضل ریگولر وائس چانسلر کی تعیناتی تک جو ہے وہ قائم مقام وائس چانسلر پر کام کریں گے۔ ڈاکٹر عالم سعید کو پرو وائس چانسلر کی سیٹ سے ہٹانا ایجوکیشن حلقوں کے لیے جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ تشویش کا امر ہے، اور پرو وائس چانسلر کے خلاف کسی قسم کی انکوائری ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ چانسلر گورنر پنجاب کا اتنا سخت ایکشن جو ہے وہ اچانک ہی سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر عالم سعید نے کسی اعلیٰ حکام کے غیر قانونی اقدام کو ماننے سے انکار کیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، جبکہ دوسری جانب پرو وائس چانسلر اور قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر عالم سعید نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مجھے عہدہ سے کیوں ہٹایا گیا ہے، اور اس طرح مجھے ہٹایا گیا ہے، اس طرح تو کسی نیب کاسب کو بھی جو ہے وہ عہدہ سے فارغ نہیں کیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد، آپ تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں کمی، مرغی کے گوشت کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ ہو چکا ہے۔ مرغی کا گوشت 552 روپے سے مہنگا ہو کر 562 روپے فی کلو مقرر۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 7 روپے اضافہ 388 روپے کلو مقرر۔ 1 روپے اضافے سے فی درجن انڈوں کی قیمت 302 روپے ہو گئی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے۔ آج بالکل آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں بھی آج جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انڈوں کی قیمتوں میں بھی ایک بار پھر اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ برائلر کی سپلائی جو ہے متاثر کی گئی ہے، جس کے باعث برائلر کی قیمتوں میں 10 روپے فی کلو تک اضافہ کیا گیا۔ مرغی کا گوشت 552 روپے فی کلو سے مہنگا کر کے 562 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں 7 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ شام کے ریٹ زندہ برائلر کا آج 360 روپے مقرر کیا گیا، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹ جو ہے 374 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر کی قیمت 388 روپے مقرر کی گئی ہے، اور انڈوں کی قیمتوں میں 1 روپے فی درجن کا آج اضافہ کیا گیا۔ 301 روپے سے قیمت بڑھا کر 302 روپے فی درجن مقرر کر دی گئی، اور ہول سیل مارکیٹوں میں انڈوں کی پیٹی 8,940 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ راوی برج اور بند روڈ کوریڈور پروجیکٹ مکمل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دونوں منصوبوں کا افتتاح کر دیا ہے۔ مریم نواز نے پودا لگایا اور راوی پل کا دورہ بھی کیا۔ تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد دونوں منصوبوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ راوی کے نئے پل کی تعمیر سے شادرہ، کوٹ عبدالمالک، کالا شاہ کاکو اور دیگر ملحقہ آبادیاں مستفید ہوں گی۔ بند روڈ کوریڈور سے سگیاں، گلشن راوی، ساندہ، شیراکوٹ، بلال گنج اور دیگر علاقوں کو راحت ملے گی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब, MPA सानिया आशिक, समीउल्लाह खान और गजाली भट्ट भी वज़ीर आला के हमरा थे। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का बाकायदा आगाज। कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोजेक्ट के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर बाबू साबू इंटरचेंज की रिमॉडलिंग भी मुकम्मल। वज़ीर आला का इतराफ़ की आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लाइन की मजीद तोसी का हुक्म। मरीम नवाज ने बंद रोड प्रोजेक्ट पर पौधा लगाया और रावी पुल का दौरा किया। न्याजी इंटरचेंज का सगियां और सगियां ता बाबू साबू इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर तामीरात मुकम्मल। 7.5 किलोमीटर पर मुहित कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट के दोनों इतराफ में सर्विस रोड भी खोल दी गई। DG LDA ताहिर फारूक और चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। बंद रोड की सर्विस रोड पर 5 व्हीकल्स और 4 पेडेस्ट्रियन सबवेज बनाए गए हैं। बाबू साबू चौक की 16 केनाल 6 मरला अराजी पर तजावुजात खत्म करके 1.5 अरब रुपए से ग्रीन बेल्ट और पार्क भी बनाया गया। दरिया रावी पर 540 मीटर तवील 4 लाइन पर मुश्तमिल ब्रिज तामीर किया गया। रावी ब्रिज मंसूबे से शाहदरा, कोट अब्दुल मालिक, शेखुपुरा, काला चकाकू, लाहौर रिंग रोड और दीगर मुल्हिका आबादियां मुस्तफीद होंगी। कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर से गुलशन रावी, सांदा, चौहान रोड, सगियां, शेराकोट, शफीकाबाद, रसूलपुरा, बिलालगंज, मुंशी हॉस्पिटल, अमीन पार्क और दीगर मुल्हिका आबादियों को राहत मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का बंद रोड सर्विस रोड को मज़ीद कुशादा करने का हुक्म। मनसूबे में प्राइवेट अफराद की अराजी एक्वायर करने का फैसला किया गया है। बंद रोड पर वाक़ पुलिस स्टेशन भी एक्वायर होने वाली अराजी में 2 लख्त होगा। सड़क के इर्द गिर्द पेट्रोल पम्प्स और स्ट्रक्चर को भी एक्वायर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने अराजी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 नाफिज कर दिया। मनसूबे के लिए 30 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। बंद रोड कॉरिडोर मंसूबे के फेज 2 पर काम तेज कर दिया गया। बंद रोड को तोसी देने के लिए प्राइवेट अफराद की अराजी एक्वायर करने का फैसला। बंद रोड पर वाक़या पुलिस स्टेशन की इमारत भी एक्वायर होने वाली अराजी में आएगी। पंजाब हुकूमत ने अराजी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 नाफिज कर दिया। बाबू साबू प्रोजेक्ट के लिए 38 कनाल 11 मरले अराजी एक्वायर की जाएगी। ताहम मंसूबे के लिए कुल 30 कनाल अराजी बंद रोड से एक्वायर होनी है। अराजी एक्वायर करने के लिए 2 अरब 10 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। अराजी एक्वायर करने के लिए 35 लाख रुपए मरला रेट मुकर्रर किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सेक्शन 6 के निफाज के बाद अराजी एक्वायर की जाएगी। ताहम फिलहाल अराजी एक्वायर करने के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए हैं। सूबाई हुकूमत का सूबे के लिए नई अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब असम्बली से PDA एक्ट 2024 की मंजूरी ली जाएगी। मुसविदे में LDA एक्ट 1975 की शिकें शामिल की गई हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम से मुतल्लिक वजाहत भी दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने LDA के दौरे के दौरान पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया। वज़ीर आला के अहकामात पर अमल करते हुए सूबे की पहली पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला किया गया। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2024 की मंजूरी असेंबली से ली जाएगी। मसवदे में पंजाब की डेवलपमेंट अथॉरिटीज को PDA के ज़ेरे इंतजाम चलाने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम से दीगर अथॉरिटीज को पॉलिसी दी जाएगी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट में इस अमर की भी वजाहत की गई है कि पंजाब के बड़े अजला में लिवेबल सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जाए। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी 2024 का मजवज़ा मसूदा लॉ डिपार्टमेंट को मज़ीद तजावीज़ के लिए भेज दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के ट्रैफिक मसाइल ही नहीं, स्मोक पैदा करने का साजगार माहौल भी फराहम करने लगी है। शहर के 65 चोकिंग पॉइंट्स भी स्मोक का बड़ा सबब बन चुके हैं। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में देखिए। की अहम वजह ट्रैफिक अस्तहम, इस हवाले से रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। CM रोड मैप टीम के शिनाख्त करदा स्मोक के हॉट स्पॉट्स बता दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती शहर में 10 बड़े ट्रैफिक अस्तहम के पॉइंट्स मौजूद हैं। इनमें नासिर बाग, चुबुर्जी ग्राउंड, बाबू साबू, स्काईवेज बस टर्मिनल शामिल हैं। रफीक सन्स फार्मेसी, यतीम खाना चौक, गार्डन टाउन, ठोकर और निश्तर मेट्रो स्टेशन के मकाम भी स्मोक का बाइस हैं। इसके अलावा लाहौर में स्मोक का सबब बनने वाले 55 ट्रैफिक पॉइंट्स की भी निशानदही की गई है। इनमें फैसल चौक, मॉल रोड, सफावाला चौक, नहर पुल, कैंट, जोड़े पुल पॉइंट्स, डिफेंस मोड़, न्यू एयरपोर्ट शामिल हैं। शादमान मेन मार्केट, हुसैन चौक, लिबर्टी मार्केट, फिरदौस मार्केट, दरबार, उर्दू बाजार और अनारकली समेत दीगर इलाके भी स्मोक का बाइस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों के अलावा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां और ईंटों के भट्टे भी स्मोक पैदा करते हैं। पार्किंग और तजावुजात के बाइस ट्रैफिक रवानी में रुकावट से भी स्मोक बढ़ती है। शहर के 10 हॉटस्पॉट्स पर स्मोक के खात्मे के लिए महकमों को टास्क दे दिया गया। कमिश्नर
کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا ہے کہ انسداد اسموگ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اولین ترجیح ہے۔ فری اسموگ پلان کے تحت محکمے انسداد اسموگ کے لیے فوری اقدام کریں۔ کمشنر زید بن مقصود کا مزید کہنا ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، بائکس، رکشوں کے خلاف تحصیل سطح پر ایکشن ہوگا۔ اینٹوں کے بھٹوں، کور کے بغیر ٹرالیوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ واسا کے مختلف شعبہ جات میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ انتظامیہ ادارے میں مبینہ بے ضابطگیوں کا دفاع کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تانبے کی 27,988 کلو تار نیلام نہ کی گئی۔ شرنگ کی مد میں خلاف قانون 52,94,000 کی زائد ادائیگیاں کی گئیں۔ بے ضابطگیوں سے متعلق آڈٹ پیرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔ واسا انتظامیہ ادارے میں ہونے والی مبینہ بے ضابطگیوں کا دفاع کرنے میں ناکام۔ آڈیٹر جنرل کے لگائے گئے اعتراضات پر واسا انتظامیہ تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ واسا لاہور میں ہونے والی بے ضابطگیوں سے متعلق آڈٹ پیرا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ارسال کر دیے گئے۔ واسا نے تانبے کی 27,988 کلو تار نیلام نہ کی، کھلے آسمان تلے تار پھینک کر چوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی۔ مالی سال 2022-23 میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر آڈیٹر جنرل کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ واسا نے 4,19 لاکھ روپے مالیت کی تار 3 سال تک نیلام نہ کی۔ آڈیٹر جنرل نے واسا کے غیر مطمئن جواب پر کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ارسال کر دیا۔ شعبہ P&S نے نیلامی نہ کر کے خزانے کو 4,19,82,000 روپے کا نقصان پہنچایا۔ شعبہ P&S نے سوڈیم خریدنے کے لیے 41,99,000 روپے کے خلاف ضابطہ ادائیگی کی۔ مالی سال میں شٹرنگ کی مد میں ہونے والی ادائیگیوں میں ٹھیکیدار کو نوازا گیا۔ شٹرنگ کی مد میں خلاف قانون 52,94,000 روپے کی زائد ادائیگیاں کی گئی۔ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے واسا انتظامیہ کو طلب کر لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ زرعی شعبے پر مشکلات منڈلانے لگی ہیں۔ 2 اہم کھادوں کے استعمال میں مایوس کن حد تک کمی ہو گئی۔ سرمائے کی کمی کے باعث کاشتکاروں نے یوریا اور DAP کھاد کا استعمال ہی کم کر دیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد۔ زرعی شعبہ مشکلات میں گھرنے لگا۔ زرعی شعبے کے ماہرین نے آئندہ فصلوں کے پیداواری اہداف کا حصول مشکل قرار دے دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں یوریا کا استعمال 14% کم ہوا ہے۔ DAP کی فروخت میں بھی 70% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ رواں برس اگست میں یوریا کی فروخت 5,60,000 ٹن رہی، جبکہ گزشتہ برس اگست میں یوریا کی فروخت 6,50,000 ٹن تھی۔ اگست میں DAP کی فروخت 70% کمی سے صرف 80,000 ٹن رہی، تاہم گزشتہ برس اگست میں 2,63,000 ٹن DAP فروخت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق منڈیوں تک آنے والی کپاس کی مقدار بھی گزشتہ برس سے 30% کم ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق گندم کی انتہائی کم قیمت پر فروخت سے کسان کی قوت خرید شدید متاثر ہوئی۔ سرمایہ کی کمی سے نئی فصل کے لیے کاشتکار کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ آنے والے دنوں میں زرعی اجناس کی فراہمی متاثر ہوگی۔ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ حالیہ بارشوں کے بعد بروقت نکاسی آب نہ ہونے سے ڈینگی کیسز اور لاروا کی افزائش میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کا مزید 1 کیس رپورٹ ہوا۔ صوبے بھر سے مجموعی طور پر 16 مریض سامنے آئے ہیں۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز اور لاروا کی افزائش میں اضافہ جاری۔ صوبہ بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 16 کیسز رپورٹ۔ لاہور، فیصل آباد اور لیا سے ڈینگی کا 1 مریض سامنے آیا۔ راولپنڈی میں سب سے زیادہ ڈینگی کے 13 مریض رپورٹ ہوئے۔ ایک ہفتے میں 69 کیسز، جبکہ رواں سال ڈینگی کے 368 کیسز سامنے آ چکے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی سرویلنس کو تیز کیا جا رہا ہے۔ تمام CEO ہیلتھ کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں ڈینگی ہاٹ سپاٹس موجود ہیں جن پر مکمل فوکس کیا جا رہا ہے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے خبردار کیا کہ شہری ڈینگی SOPs پر عمل کریں، ورنہ خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کیمرہ مین بابر کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ موجودہ حکومت نے جو منصوبہ شروع کیا وہ فائلوں تک محدود نہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں لاہور میں کسی گینگ وار کی اجازت نہیں دیں گے۔ اپنی چھت اپنا گھر میں عوام کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، اس لیے قرض کی رقم بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے DGPR میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آتے ہی روٹی کی قیمت میں کمی کی، پھر ہم نے ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کی۔ مریم نواز صاحبہ نے سارے صوبوں کو آتے یاد کرایا کہ روٹی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، تو روٹی کی قیمت کم کرنی چاہیے۔ پیٹرولیم کی قیمت جو ہے اس میں کمی ہوئی تو چیف منسٹر صاحبہ نے باقاعدہ، پاکستان کی تاریخ میں، شاید دنیا کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہو کہ کرائے لیے ہوئے جو ہے وہ ویگنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو واپس کرائے۔
अज़मा बुखारी का कहना था, हमने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम शुरू किया। लोगों की दिलचस्पी देखते हुए प्रोग्राम के लिए रकम बढ़ाने का फैसला किया गया है। अपनी छत अपना घर कर्जे की रकम 15 लाख से बढ़ा रहे हैं, जो 7 साल में अदा करना होंगे, जिसकी किस्त ज्यादा से ज्यादा 14,000 रुपए माहाना होगी। मरीम नवाज साहिबा ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया। इसके लिए जो रिस्पांस चीफ मिनिस्टर साहिबा के प्रोग्राम्स में आया है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट है। ये बिलासूद प्रोग्राम है जिसमें 15 लाख तक के जो कर्जा है वो हासिल कर सकेंगे सारिफीन जिनके पास अपने प्लॉट मौजूद हैं, और इसके लिए माहाना किस्त जो है वो 14,000 रुपये तक रखी गई है। यानी ये 14,000 से ऊपर किस्त नहीं हो सकती, इससे कम होगी। अज़मा बुखारी का कहना था कि लाहौर में किसी गैंगवार की इजाज़त नहीं देंगे। अशय खुर्रोनोश की कीमतों की रोकथाम के लिए अलहदा इदारा बनाया जा रहा है। कैमरामैन अदनान हसन के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़।